بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ اعراف کی 34 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی قوم یعنی قریش کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس رسول پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جیسی پچھلی قوموں پر آتا رہا ہے، اور یہ عذاب بتا کر نہیں آئے گا، رات کو بھی آ سکتا ہے اچانک اور دن کے وقت بھی، چاہے تمہیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی پچھلی جو انسانی تاریخ ہے کہ آدم کا آغاز کہاں سے ہوا، پھر ابلیس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ وہ کیسے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کے ساتھ اس نے دشمنی کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی زیر بحث آئیں۔ بتانا یہی مقصود ہے کہ آدم کی اولاد کو چاہیے کہ وہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھے، اور اس نے جو چیلنج کیا ہوا تھا کہ وہ انسانوں کو توحید کی راہ پر قائم نہیں رہنے دے گا بلکہ شرک کی پگڈنڈیوں پر ان کو لگا دے گا، ان کو چلا دے گا۔ چنانچہ انسانوں کو خبردار رہنا چاہیے اور ابلیس کے توہمات میں، ابلیس کی گمراہیوں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول جو دعوت لے کر آتے ہیں اور جو خدا کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کی پیروی کی جائے۔ آج ہم آیت 35 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس آئیں پیغمبر تمہارے اندر سے، یعنی انسانوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، انسانوں میں سے انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور جس قوم کی طرف کوئی پیغمبر آتے تھے ان کا تعلق اسی قوم سے ہوتا تھا۔ تو اے بنی آدم، تمہارے پاس، تمہارے اندر سے جب پیغمبر آئیں، یقصون علیکم آیاتی، سناتے ہوئے تم کو میری آیتیں، پیغمبروں کے ساتھ آیات نازل کی جاتی ہیں، کتابیں بھیجی جاتی ہیں۔ یہ دراصل اسی وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اما یأتینکم منی ہدی، کہ اگر میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اس پہ ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو یہ اسی کی یاد دہانی ہے کہ آغاز ہی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے انسانوں کو مبعوث کریں گے، اور ان کے ساتھ جب خدا کی آیات آئیں گی، خدا کی جو مختلف کتابیں بھیجی جائیں گی، ان پر ایمان لانا ہے۔ فمن اتقی، تو جو خدا سے ڈریں گے، واصلح، اور اصلاح کر لیں گے، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی وہ غم زدہ ہوں گے، نہ کوئی حزن ہوگا۔ یہ اصل میں یہ جو اسلوب ہے کہ خوف نہیں ہوگا، حزن ہوگا، یہ جنت کی تعبیر ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا، یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آغاز ہی میں یہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہوگا، پیغمبر آئیں گے، ان کے ساتھ کتابیں آئیں گی، تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، تو اب تم اس کی پیروی کرو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی جو اس قرآن پر اب ایمان نہیں لائے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیا۔ یہ تکبر وجہ بنتی ہے، حق بات سے منہ موڑنا جو ہے نا، اس کی وجہ تکبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں دوزخ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جو پیغمبر آگے ہیں اس وعدے کے مطابق جو اللہ نے شروع میں بتایا تھا کہ میرے پیغمبر آیا کریں گے، خدا تعالیٰ کی آیات لے کر آئیں گے، جو ان کو مانیں گے ان کے لیے جنت ہے، جو جھٹلائیں گے تو ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو خدا کے اس پیغمبر پر ایمان لاؤ اگر تم نے دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ فمن ازلم، کون ہوگا بڑھ کر ظالم، ممن افترا علی اللہ کاذبا، ان سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہ کی ہو ایسی لیکن اللہ سے منسوب کر دی جائے۔ جیسے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کہہ دے، آدمی کہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، پارٹنرز ہیں، خدا کی خدائی میں کوئی اور ہستیاں بھی شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہاں یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک ہیں؟ اگر میرے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا خود، کہ تم اپنی طرف سے خدا پر ایک جھوٹ باندھ رہے ہو، خود ہی گھڑ کے لے آتے ہو اور خدا سے منسوب کر دیتے ہو۔
او کذب بھی آیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائیں، حق بات خدا کی طرف سے نازل ہو اور آدمی اس کا انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ظالم، بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اولئک، یہی ہیں، ینالہم نصیبہم من الکتاب، جن کو پہنچے گا ان کا حصہ ان کے لکھے ہوئے میں سے۔ لکھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ بھئی خدا تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو حق بات کا انکار کریں گے تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ تو چنانچہ وہ جیسے جیسے وہ انکار کریں گے اس کے لحاظ سے ان کو حصہ ان کو مل جائے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے۔ یہ انسانوں میں بھی جو رسول بھیجے جاتے ہیں، خدا کے نمائندے، خدا جن کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں، ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اور فرشتوں میں سے بھی بعض کو رسالت کا منصب دیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کرتے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے۔ یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ جب حکم دیتا ہے کہ فلاں جو لوگ ہیں ان کو اب موت دے دو، جب وہ فرشتے آئیں گے ان کو موت دینے، قالو، تو پوچھیں گے این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، کہ وہ بچانے کیوں نہیں آ رہے، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے۔ قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ سب کھوئے گئے ہم سے، کہ وہ ہمارے اب کسی کام کے نہیں ہیں، وہ تو غائب ہو گئے، وہ ہم ان کو پکارتے تھے، بلاتے تھے، لیکن وہ ہمارے اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے یہ اصل میں جھوٹے معبود تھے، یہ ہم نے جو کچھ کیا یہ غلط کیا ہے۔ انہم، کہ وہ، کانو، وہ تھے، کافرین، منکر، کہ خدا تعالیٰ کا اصل میں انکار ہی ہوتا ہے اگر آدمی کوئی شرک کا رویہ بناتا ہے، کیونکہ اصلاً حقدار جو ہیں یہ خدا کی حق تلفی ہے اصل میں، کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اور ہم یہ جو خدا کی خدائی ہے کسی اور سے منسوب کر دیں، یہ شرک اصل میں کفر ہی ہوتا ہے، خدا کا انکار ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اعتراف کریں گے بھئی ہم یہ کفر کر رہے تھے۔ قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو گزرے ہیں تم سے پہلے۔ عام طور پر جس طرح کی چیزیں ہوتی نا تو انسان منسوب کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کرتے رہے ہیں تو ہم انہی کے دین کو مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے نا پچھلی قوم میں، تمہارا جو انجام ہے ان کے ساتھ ہی ہوگا، پھر تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان گروہوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ وہ گروہ کون سے ہیں؟ من الجن والانس، وہ جنوں میں سے بھی ہوں گے، انسانوں میں سے بھی، فی النار، دوزخ میں۔ یہ اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ آغاز میں کہ بھی جو شیطان کی پیروی کرے گا تو شیاطین کو بھی اور ان انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کر دیں گے۔ تو یہاں بیان کو کر دیا کہ بھی جو تم سے پہلے اللہ نے وہاں جمع کیے نا دوزخ میں، جن اور انسان، تم بھی وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امتن، جب داخل ہوگا ہر گروہ اس دوزخ میں، جب بھی کوئی گروہ ڈالا جائے گا، لعنت، وہ لعنت کرے گا، اختہا، اپنے ساتھی گروہ پر، وہ جو پہلے موجود ہوگا آباء و اجداد میں سے کوئی گروہ، تو وہ بعد میں آنے والا لعنت کرے گا اس پر، حتیٰ، یہاں تک کہ عزت دارکو فیہا جمیعا، جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے وہاں سب، قالت اخراہم لاولاہم، تو وہ جو بعد میں آئے تھے دوزخ میں، جو بعد میں گروہ آیا، وہ اپنے اگلوں کے بارے میں کہے گا، ربنا، ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو ابھی تو دنیا میں تو کہہ رہے ہیں نا، پیچھے قول نقل ہوا ہے کہ بھی ہمارے باپ دادا یہ کر رہے ہیں اور خدا نے اسی کا حکم دیا کرنے کا، تو وہاں جا کے وہ کہیں گے دیکھو یہ جو ہمارے باپ دادا جن کی وجہ سے ہم یہ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اس لیے انہیں دے عذاب دوہرا آگ کا، کہ انہیں دوزخ کا جو نا دوہرا عذاب دے، کیونکہ ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے ہیں، دوہرا عذاب دے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر گروہ جو ہے وہ اگر پچھلوں اپنے سے پہلوں کی وہ پیروی کر رہا ہے تو بعد والوں کے لیے بھی کوئی اسوہ چھوڑ رہا ہے نا، دوسرے بعد میں آنے والے ان کی پیروی کریں گے، تو ہر گروہ جو ہے وہ اپنی گمراہی کا بھی اس کو وبال پہنچے گا، اور جو بعد میں آنے والے جو ان کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کا وبال بھی انہیں پہنچ کے رہے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، ولیکن لا تعلمون، مگر تم جانتے نہیں ہو، کہ حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہیں گے ان کے اگلے اپنے پچھلوں کو، جو آباء و اجداد تھے، وہ بعد مانے جو اولاد ہے ان کو کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ اگر ہمیں دوہرا عذاب ملنا ہے نا تو نہیں ہے تمہارے لیے بھی ہمارے اوپر کوئی فضیلت، کہ تم نے کون سا کہ وہ اچھی راہ اختیار کر لی ہمارے بعد کہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، تمہیں بھی جو ہے نا یہ عذاب ملنا چاہیے، تم اگر چاہتے تو ہماری راہ نہ اپناتے۔ فذوقوا العذاب، جو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کماتے رہے ہو، یہ تمہاری کمائی ہی کا نتیجہ ہے، کمائی کا بدلہ ہے۔ تم اچھا کما لیتے تو تم ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتے، اب خام خواہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ بڑوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ وہاں جو مکالمہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے بتا دیا کہ بھئی ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بڑوں کے کہنے پر، بڑوں نے جو ہمیں دین دیا ہے ان کی پیروی میں کر رہے ہیں، تو اور وہاں جا کر دوزخ میں جب سامنا ہوگا تو وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو بڑے تھے ہمارے، ان کو بڑا عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تو وہاں یہ جو اعتراف ہے ان بڑوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا، اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہی موقع ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو حق کی راہ کی طرف لگا لو، اور بڑے جو کچھ کرتے رہے ہیں اگر وہ باطل پر تھے ان کو چھوڑ دو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کر کے منہ موڑا ان سے، ان آیتوں سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ یہ اصل میں تعبیر ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو ویلکم نہیں کہا جائے گا، خوش آمدید نہیں کہا جائے گا کسی کے لیے، کسی کے آنے پر اپنا دروازہ کھولنا یہ اس کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے ہوتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متکبرین ہیں خدا کی آیتوں کو جھٹلانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ویلکم نہیں کریں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، اونٹ گزر جائے، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں سے۔ سوئی کا وہ سوراخ جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے وہ کس قدر باریک چھوٹا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں سے اونٹ تو نہیں گزارا جا سکتا۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے لوگوں کا، یہ جو مستکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا۔ یعنی کہ بتانا یہ پیش نظر ہے کہ وہ جنت میں کسی بھی صورت میں نہیں داخل ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں، ان کے اپنے کرتوت ہیں، انہوں نے جرائم کیے ہیں، تکبر کیا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہو سکیں گے، اور خدا کی جو بارگاہ ہے اس میں ان کو خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی کہ ہر طرف سے وہ دوزخ کی آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے، وہ بچ نہیں پائیں گے، کسی طرف جا نہیں سکیں گے، اوپر نیچے ہر طرف دوزخ ہی دوزخ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی الظالمین، ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کی اچھے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں بوجھ ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ یہ درمیان میں بات روک کر جملہ معترضہ آ گیا ہے۔ اصل تو جملہ یہ ہے نا کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت کے۔ یہ درمیان میں بتا دیا ہے کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح ہے یہ اسی حد تک مطلوب ہے، اس سے تقاضا کیا جا رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ عام طور پر جو شریعت دی گئی ہے وہ بھی اس کا لحاظ کر کے دی گئی ہے کہ انسان اس کی ذمہ داری اٹھا سکے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی معاملے میں اس پر وہ تنگی محسوس کرتا ہے، جیسے نماز ہی کا معاملہ لے لیجئے، نماز 5 اوقات میں یہ لازم کی گئی ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے ادا کر لے۔ ایسی رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جائیں گے، یہ لازم کیا گیا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں سال میں کسی وقت رکھ لے۔ تو اس طرح کی رعایتیں دی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے معاملے میں کسی پر اس کی استطاعت طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنی کا وہ مکلف ہے۔ تو یہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا، یعنی یہ تقابل کر کے بتا دیا کہ ایک طرف ہیں استکبار، تکبر کرنے والے، خدا کی آیات کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، وہ ہمیشہ کی دوزخ میں ہیں، اور دوزخ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوگی، وہ نکل نہیں سکیں گے۔ دوسری طرف جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، وہ جنت میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے دلوں میں ہوگا، من غل، رنجش۔ یہ ظاہر ہے اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو دوسروں کے بارے میں، خواہ وہ اہل ایمان ہی کیوں نہ ہوں، ویسے تو سب بھائی بھائی بنائے گئے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اس دنیا میں رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یہ چیز بھی نہیں رہے گی کہ سب جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے، کوئی قدورت ہے، وہ نکال دی جائے گی، یعنی کہ صحیح معنوں میں بھائی بھائی بن کر وہاں رہیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وقالو، کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت بخشی، لہٰذا اس راستے کی، وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے ہم کہ ہدایت پاتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر نہ ایسا ہوتا کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت بخشتا۔ تو یہ ظاہرہ بندہ مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کو ہدایت ملی ہے، صحیح راستے پر چلنے کی جو توفیق ملی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو وہاں بھی ان کا یہ اعتراف ہوگا کہ بھئی یہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی تھی ہمیں کہ ہم ہدایت کی راہ پر گامزن رہے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ آئے تھے رسول ہمارے پروردگار کے سچی بات لے کر۔ یہ اہل ایمان جو نا وہ کہیں گے کہ خدا کے رسول جو کچھ لائے تھے اپنے ساتھ کتابیں، پیغام، وہ سچ تھا۔ وَنُودُوا، اور انہیں ندا آئے گی، انہیں پکارا جائے گا، ان کہ تلکم الجنہ، یہی جنت ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیں اہل ایمان کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہیں جو جنت دی جا رہی ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو ادھر بھی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف سے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے نیکی میں سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ادھر بندے بھی اس جگہ عاجزی کی جگہ پر کھڑے ہیں کہ بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کی وجہ سے ہوا ہے، وگرنہ ہمارے اندر کیا ایسی چیز تھی کہ ہم اس سیدھی راہ پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تو ان کا یہ قول نقل کر دیا ہے کہ بھی وہ وہاں کہیں گے، اعلان کریں گے کہ خدا کے پروردگار کے جو رسول ہیں وہ حق بات لے کر آئے تھے، جبکہ اس دنیا میں لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس کو حق نہیں مان رہے۔ ونادى اصحاب الجنہ، پکار کر پوچھیں گے جنت کے لوگ اصحاب النار، دوزخ والوں سے، ان کے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بھی ہم نے تو پایا اسے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے پروردگار نے بالکل سچا۔ کہ اللہ نے وعدہ کیا نا اس دنیا میں جو ایمان اور عمل صالح کا رویہ اپنائے گا وہ اس کو جنت ہمیشہ کی ملے گی۔ تو جنت والے کہیں گے بھی ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ تو ہم نے سچ پا لیا، اب جنت مل گئی ہے۔ فہل وجدتم، تو کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، حق کا کہ سچ، کہ وہ تمہیں بھی یہ جو وعدہ تھا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے خدا کی آیتوں کو اور تکبر کرو گے تو ہمیشہ کی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ قالو، وہ جواب دیں گے نام، کہ ہاں ایسے ہی ہوا ہے، کہ ہم سے اللہ نے کہا تھا کہ، تو گویا کہ یہ وہاں کا جو مکالمہ ہوگا نا اہل جنت اور اہل دوزخ کا، تو اس کو سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں، اس دنیا میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں یہ موقع ہے کہ وہاں یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں خدا کی طرف سے جنت اور دوزخ کے، اہل ایمان سے جنت کا وعدہ ہے اور کفار سے دوزخ کا وعدہ ہے، یہ وہاں لازماً پورا ہونا ہے اور یہ مکالمہ وہاں ہوگا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان، ان کے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر۔ یہ وہاں جا کر وہاں ایک پکارنے والا، کہیں سے آواز آئے گی
کہ یہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، خدا کی آیتوں کا، خدا کے وعدے کو جھوٹا سمجھتے رہے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ جو آدمی جو بات کرے گا وہاں، اسی کی بات میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی شامل کر دی ہے۔ اس کو تضمین کا اسلوب کہتے ہیں، کسی کی بات میں اپنی بات شامل کر دینا، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بات مستقبل کیا لیکن اس کو حال میں لے آئے اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کہ یہ ظالمین کون ہوں گے جو اس وقت اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور اس میں کجی پیدا کر رہے ہیں، ٹیڑھ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ آخرت میں یہ معاملہ ہوگا۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی۔ اس کی نوعیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، پردے کا لفظ بول لیں یا دیوار کا لفظ بول لیں، وہ وہاں کیا اس کی نوعیت ہوگی یہ متشابہ امور ہے، تو وہ وہاں جا کے معلوم ہوگا۔ بہرحال بتانا یہ پیش نظر ہے کہ دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا، جنت اور دوزخ کو، درمیان میں کوئی روک ہوگی، کوئی پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور برجیوں پر، رجال، نمایاں لوگ ہوں گے۔ یہ اعراف ویسے تو بلندیوں کے لیے آتا ہے لفظ، تو یہاں اس معنی میں ہے کہ جیسے دیوار ہے تو اس کے اوپر کچھ برجیاں بنا دی جاتی ہیں جہاں بیٹھ کر لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جیسے عموماً عام طور پر جیسے قلعے وغیرہ ہوں یا جہاں یہ حفاظت کرنی ہو کسی جگہ کی تو وہاں ایسے پہرے دار بٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ ہے صورتحال کہ وہ دیوار پر کچھ ایسی جگہیں بنی ہوں گی برجیوں کی طرح جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ بہت نمایاں لوگ ہوں گے۔ رجال جو ہے نا، اس کو نکرہ رکھا گیا ہے، معرفہ نہیں بنایا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت نمایاں کے لوگ ہوں گے۔ نمایاں لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ جو حق و باطل کا جو مارکہ برپا ہے، اس میں جو حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، تو بعض لوگ جیسے پیغمبر ہیں سب سے نمایاں، اور پھر پیغمبروں کے اسوہ پر چلتے ہوئے بعض لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ایسے اہل علم خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی علامت سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اہل دوزخ اور اہل جنت وہ چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، جیسے قرآن مجید میں دوسرے کا بیان ہوا ہے نا کہ جو اہل جنت ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور جو اہل دوزخ ہیں وہ ایسی جیسے سیاہی پھیل رہی ہے ان کے چہروں پر، ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ایسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ وضو کے جو اعضاء ہیں جو وہ دھوتے تھے وضو کرتے ہوئے وہ چمک رہے ہوں گے، تو وہاں دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا یہ اہل جنت ہیں یا اہل دوزخ۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوں گے ان برجیوں پر، وہ پہچان لیں گے کہ یہ اہل جنت ہیں یا اہل دوزخ ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ پکار کر کہیں گے جنت کے لوگوں کو، جن کے بارے میں پتہ چلے گا اچھا یہ اہل جنت ہیں، چہروں سے لگے گا، ان کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ وہ خود ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں مگر وہ امید کر رہے ہوں گے کہ ہم اہل جنت میں سے ہوں گے۔ یعنی اب فیصلہ کسی کا نہیں ہوا کہ جنت میں بھیجے نہیں گئے، وہ اس سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، دوزخ والوں کی طرف، یہ جو برجیوں میں بیٹھے ہوں گے نا نمایاں لوگ، اہل جنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، مکالمہ ہوگا۔ جب دوزخیوں کو دیکھیں گے، قالو کہیں گے ربنا، پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، پروردگار ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں ان کے ساتھ نہ کرنا، کہ ہمیں ان کی رفاقت میسر نہ ہو، یعنی ہمیں دوزخ والوں میں نہ شامل کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، پکاریں گے یہ برجیوں والے، رجالاً، کچھ نمایاں لوگوں کو۔ ظاہر دوزخ میں کچھ نمایاں لوگ ہوں گے جن کا ہم سنتے ہیں ذکر، فرعون کا ذکر سنتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب کا سنتے ہیں، ایسی باقی قوموں کے جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے رسولوں کا آگے بڑھ کر انکار کیا، تو ظاہر وہ قوموں کے نمایاں لوگ ہی، تو ایسے لوگ جو لیڈرز ہوں گے وہ اصحاب الاعراف جو ہیں برجیوں والے ان کو پکاریں گے۔ یعرفونہم بسیماہم،
جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامت سے. کچھ چہروں پر ایسی علامت ہوں گی پتہ چل جائے گا یہ فرعون ہے اور یہ حامان ہے اور یہ ابو لہب ہے, ابو جہل ہے. قالو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم, کیا کام آئے تمہارے جتھے تمہارے. یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں نا جنہوں نے رسول کا انکار کیا ہے, حق کا انکار کیا ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کا جو مال و دولت ہے اور ان کو جو وہاں حکومت حاصل تھی, بادشاہت حاصل تھی, وہ چیز وجہ بنی تھی. وہ رسولوں کے مقابلے پر آ گئے. وہ جو ان کو جتھے حاصل تھے, کسی کو اولاد اتنی ملی ہوئی تھی, کسی کو وہ اوان و انصار ایسے ملے تھے. وہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو تم لیڈر بنے ہوئے تھے, تمہارے ساتھ جو جتھا تھا, جیسے فرعون کو کہا جائے کہ تمہاری جو فوجیں تھیں وہ کیا کام آئی تمہاری. وما کنتم تستکبرون, اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تمہارے کیا کام آیا. ہؤلاء الذین اقسمتم, کیا یہ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کے کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت, کہ نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ کوئی رحمت. یعنی اہل جنت کی طرف اشارہ کریں گے اعراف والے, اور اہل دوزخ سے کہہ رہے ہوں گے, بڑے بڑے جو لیڈر وہاں ہوں گے, کہ دیکھو ان جنت میں یہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا. یعنی کہ جنت میں نہیں جائیں گے, جنت دوزخ ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی تو ہم ہیں جو لیڈر اس دنیا میں, بادشاہ سردار, وہ ہیں جو جنت میں جانے کے اہل ہیں. تو یہ بات تم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے نا. ادخلوا الجنہ, تو جنت کے لوگوں تم داخل رہو اسی جنت میں, لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہوگے. تو یہ مکالمہ وہاں یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو سب ملے جلے لوگ ہیں اور جو استکبار کرنے والے, تکبر کرنے والے یا جو لیڈرز ہیں, ان کو بڑا زوم ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, جتھا ہے, اور جو تکبر کیے جا رہے ہیں, تو وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ اس تکبر نے, اس جتھے نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. اور جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں شامل نہیں کرے گا, یہ غریب غربا جو ہیں, یہ جنت میں جانے والے اصل میں ہم ہیں. اس دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہے خدا تعالیٰ کی رحمت, اور وہاں بھی ہمیں ملے گی اگر آخرت آنی ہے تو یہ ان کا خیال وہاں غلط ثابت ہوگا. یہی جن کو حقیر سمجھ رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے, یہ وہاں جو ہے نا یہ اہل جنت میں موجود ہوں گے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ, اور آواز دیں گے دوزخ والے جنت والوں کو, ان افیزوا علینا من الماء, کہ انڈیل دو ہم پر بھی کچھ پانی. وہ یہاں تھا نا, پیچھے بیان ہوا کہ اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا زینت کی ہیں, یہ اس دنیا میں پیدا کی ہیں اہل ایمان کے لیے, لیکن دوسروں کو بھی ان کے وسیلے سے چیزیں پہنچ رہی ہیں, مل رہی ہیں. لیکن آخرت میں یہ خاص طور پر ان کے لیے ہو جائیں گی, اہل ایمان کے لیے. تو اسی کا یہ معاملہ یہ یہاں زیر بحث آ گیا کہ اصحاب جنت کو ساری نعمتیں میسر ہوں گی, تو دوزخ والے کہیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو, کہ یوں نہیں ہے کہ پیش کر دو اس طرح بڑے عزت و تکریم کے ساتھ کہ ہماری طرف بھی کوئی پھینک دو, جیسے اوپر سے پانی انڈیلا جاتا ہے نا, کہ ہم بھی کچھ پانی پی لیں. او مما رزقکم اللہ, یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری طرف کچھ پھینک دو. قالو, وہ جواب دیں گے, جنت والے کہیں گے, ان اللہ, بے شک اللہ نے, حرمہما, یہ دونوں چیزیں حرام کر رکھی ہیں, علی الکافرین, منکروں پر. پیچھے اللہ نے بیان کر دیا کہ اس دنیا میں مل رہی ہیں کافروں کو اہل ایمان کی وجہ سے, آخرت میں چونکہ الگ الگ ہو جائیں گے تو کافروں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوں گی. الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا, کون سے کافر ہیں جن پر یہ چیزیں حرام کر دی اللہ نے, جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو تماشا اور کھیل. وغرتہم الحیات الدنیا, اور جنہیں دھوکے میں مبتلا رکھا دنیا کی زندگی نے, کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں حق لے کر, ایک سنجیدہ فیصلہ ہے خدا کا, اور لیکن اس کو مذاق بنا لیا, اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا رکھا کہ بھی آخرت آنی نہیں ہے, اگر آئی بھی تو ہم اس میں سرفراز ہوں گے. فالیوم, تو آج, ننساہم, ہم انہیں بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو بھلا دیں گے, نظر انداز کر دیں گے, کما نسو, جیسے وہ بھولے رہے, لقاء یومہم ھذا, اس دن کی ملاقات کو, جیسے انہوں نے بھلایا تو آج ہم ان کو بھلا دیں گے. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, یقیناً ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک ایسی کتاب, فَصَّلْنَاهُ, جس کی تفصیل ہم نے کی ہے, عَلَىٰ عِلْمٍ, علم کی بنیاد پر, ہدن, یہ ہدایت ہے, وَرَحْمَةً,
اور رحمت ہے لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے۔ جو انکار کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت نہیں بنے گی۔ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کی حقیقت کا۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے اب اس دنیا میں، یہ جب رونما ہوگی چیز، یہ سامنے آئے گی، جنت اور دوزخ کے جو مکالمات اوپر نقل ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، لیکن یہ اب ایمان لانے کے بجائے ان کو انتظار ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، حقیقت سامنے آ جائے۔ ظاہر ہے جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس وقت تو جو بھی اعتراف کیا جائے گا، ایمان لایا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس پر ایمان لاؤ، اس کی باتوں کو سچ مانو، ابھی موقع ہے۔ یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کی حقیقت آ جائے گی، جو کتاب میں قرآن میں باتیں بیان ہو رہی ہیں، جب ان کا ظہور ہوگا، یہ جو مکالمات اوپر نقل ہوئے نا جنت دوزخ کے، اعراف کے، تو جب یہ سامنے آئے گا سارا کچھ، یقولو کہیں گے الذین نسوہ، یہ لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وہ کیا کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا، کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول ہمارے پاس آئے تھے، بالحق کی، سچ بات لے کر، کہ قرآن یہ جو خبریں دے رہا ہے نا فیوچر کی، مستقبل کی، جنت دوزخ کی، یہ باتیں ٹھیک تھیں بالکل۔ فہل لنا، تو پھر کیا ہمارے لیے ہے، من شفعاء، کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، کہ وہ سفارش کر دیں ہمارے حق میں، او نردو، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فنعمل، کہ ہم کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس کے برعکس، اس کے خلاف جو ہم کرتے رہے ہیں، یعنی ہم برے کام کرتے رہے ہیں، ہمیں موقع مل جائے واپس جانے کا تو ہم اچھے کام کریں گے، یا چلیں واپس نہیں جانے کا موقع نہیں ہے تو یہیں کوئی سفارش شفاعت کر دیں ہماری۔ قد خسروا، یقیناً انہوں نے خسارے میں ڈال لیا، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی کہ ایسی جگہ پر پہنچا لیا اپنے آپ کو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ خسارہ ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ جاتے رہے، غائب ہو گئے جو کچھ وہ افترا کرتے تھے، جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے کہ ہماری وہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ہمارے وہاں کام آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ سب غائب ہو گئے، یہ جھوٹ جو انہوں نے بنایا تھا وہ سب جاتا رہا، تو کچھ وہاں کام نہیں آئے گا۔ ان ربکم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، یعنی اس کائنات کا نظام سنبھالا اس نے۔ یوں نہیں ہے کہ کائنات کو تخلیق کر کے تو اس کو کسی دوسرے خداؤں کے سپرد کر دیا ہو، یا اس سے کوئی تعلق نہ رہا ہو خدا کا، وہ اس نے کائنات بنائی ہے اور اس کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر۔ یہ خدا کا یہ جو ہے، جو خدا کی جو بادشاہت ہے، خدا کا اقتدار، کیسے اس کا ظہور ہوتا ہے، ہمارے سامنے شب و روز ہوتا ہے کہ وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر۔ یطلبہ، جو اس کے پیچھے آتی ہے، حسیساً، دوڑتی ہوئی، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور تارے، مسخرات، جو لگے ہوئے ہیں، بامرہ، اس کی حکم برداری میں۔ یہ سب اسی کی حکم کی وجہ سے یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں دنیا میں۔ الا، تو سن لو، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق، اسی کی ہے خلق، یعنی تخلیق یہ دنیا اسی نے کی ہے، والامر، اور امر بھی اسی کا ہے، یعنی کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ مشرکین عرب یہ مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، لیکن اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کے معاملات مختلف ہستیوں کے سپرد کر دیے ہیں، چنانچہ وہ ان کو پکارتے تھے، پوجتے تھے ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ یہ ہمیں مثال کے طور پر کوئی دیوی دیوتا ہمیں روزی دے گا، کوئی کسی سے ہمیں بارشیں ملیں گی، کوئی ہماری جو ہے فصلوں کو اچھا کر دے گا، کوئی ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھ گچھ ہوگی تو وہاں ہماری مدد کرے گا۔ خدا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کو بھی پوجتے تھے کہ یہ اپنے باپ سے ہمیں جو نا ہمارے سفارش کریں گی وہاں بیٹیاں، فرشتے جو ہیں، اور ہمیں بچا لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ بھئی تخلیق بھی اسی کی ہے، کائنات بنائی بھی اسی نے ہے، اور کائنات کا کنٹرول، نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے کسی وسیلے کی
خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا تک کسی وسیلے کی سہارے کی جو بھی تلاش کی جائے گی یہ غلط ہے۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، خواہ وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، خواہ وہ کتنے ہی ان کو اپنے بزرگ بنا لیا گیا ہو کہ ان کے اختیار میں یہ چیزیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ پروردگار جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ مبارک ہستی ہیں، یعنی اللہ کا فیض انسانوں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیض وہ فیض رساں ہے، تو اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا سے براہ راست مانگا جائے گا کیونکہ اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اسی کو پکارنا ہے نا، فیض رساں ہستی وہی ہے، کوئی اور فیض رساں کوئی اور داتا نہیں ہے، وہی ہے دینے والا۔ تو تم پکارو اپنے پروردگار کو تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، چپکے چپکے۔ یہ پکارنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ رب کو کیسے پکارنا ہے۔ گڑ گڑاہٹ ہونی چاہیے، التجا، عاجزی، پستی، اور چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، کہ ہر چیز میں اعتدال پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، تو خدا تعالیٰ سے مانگنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ فساد جب بھی ہوا ہے زمین میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اصلاح کے لیے، تو پیغمبر اصلاح کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ پھر فساد پھیلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصلاح کی گئی ہے سرزمین پہ، اس کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد کیسے پھیلتا ہے؟ دنیا نے، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہی خالق ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے سارے معاملات، لیکن لوگ کیا کریں کہ اس کی تخلیق میں کسی اور کو شامل کر لیں، یا یہ کہیں کہ نہیں اس دنیا کا نظام جو ہے کائنات کا یہ اور ہستیاں بھی چلا رہی ہیں، تو اس سے فساد برپا ہو جائے گا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو خوف اور امید میں، کہ ہر طرح کے حالات میں کوئی خوف ہے، ڈر ہے تب بھی اسی کو پکارنا ہے، اور کوئی امید ہے کسی نعمت کی تو پھر بھی اسی کو پکارنا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے خوبی اختیار کرنے والا، یعنی خوبی کا رویہ یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں، یوں نہیں ہے کہ کوئی خوف کی حالت ہے تو اللہ کو پکارا جائے، خوف کی حالت ختم ہوئی تو پھر دوسرے در پہ چلے گئے، یا کسی چیز کی امید ہے تو اس وقت خدا کو پکار لیا، جیسی امید بڑھ رہی ہے تو خدا کو بھول گئے۔ نہیں، ہر حال میں خدا کو پکارنا، صرف خدا ہی کو پکارنا، یہ ہے جو احسان کا رویہ جس سے حاصل ہوتا ہے، اور جن کے ہاں یہ احسان، یہ خوبی پائی جاتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہے، وہ خدا کی رحمت کے اصل حقدار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ تمثیل سے واضح کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے قریب ہوتی ہے محسنین کے، جیسے وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے۔ بارش جو آسمان سے برستی ہے، رزق کا ذریعہ بنتی ہے نا اس دنیا میں، تو وہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ تو جیسے بارش آنے سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہواؤں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا کی رحمت برسنے والی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحاباً ثقالاً، جب وہ اٹھا لیتی ہیں بادل لدے ہوئے، ہوائیں لدے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں، سکناہ، تو ہم اسے ہانک لے جاتے ہیں، ان بادلوں کو ہانک لے جاتے ہیں، لبلد میت، مردہ زمین کی طرف، جہاں اللہ نے بارش برسانی ہوتی ہے وہاں ان بادلوں کو لے جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور ہم برسا دیتے ہیں وہاں پانی وہاں برسا دیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس پانی سے، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، طرح طرح کے پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم اٹھا کھڑا کریں گے مردوں کو، جس طرح مردہ زمین ہمارے سامنے زندہ ہو جاتی ہے، اس میں فصلیں اگاتی ہیں، تو بالکل ایسی انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کریں گے، اور وہ موقع ہوگا جب خدا کی رحمت جو ہے اس کا ظہور ہوگا وہاں۔ لعلکم تذکرون، تو یہ جو ہے واقعہ، یہ جو یاد دہانی کے لیے ہے کہ یہ جو بارش برستی ہے، مردہ زمین جی اٹھتی ہے، ایسی انسانوں کو بھی جی اٹھنا ہے، تو اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، بارش برسنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ، تو وہ خوب نکالتی ہے اپنے پھل اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو زمین ناقص ہوتی ہے، لا یخرج الا نقیدا، وہ نہیں نکالتی مگر ناقص پیداوار، جھاڑ جھنکاڑ۔
کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم کئی پہلوؤں سے دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ یعنی اس تمثیل میں کیا رہنمائی ہے کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ تو اس میں تو فرق نہیں ہوتا، یہ زمین پر انحصار ہے۔ زمین اگر اچھی ہے تو اچھی فصل آئے گی، اور زمین اگر بنجر ہے، ناقص ہے، تو اس سے فصل جو ہے وہ ناقص پیدا ہوگی۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، خدا کے پیغمبر آتے ہیں جو پیغام لے کر، وہ سب پر ایک ہی طرح سے برستا ہے، لیکن یہ انسانوں کے دلوں کی زمین ہے جس سے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی فطرت کا، اچھے دل کا مالک ہے تو اچھی فصل اگے گی، وہی پیغمبر کی دعوت جو ہے وہ اچھی فصل لائے گی، اور اگر دل کی زمین ٹھیک نہیں ہے تو اسی زمین سے جھاڑ جھنکار پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو پیغمبروں کے بعض قریبی رشتہ دار، بعض ان میں سے ایمان لاتے ہیں، بعض نہیں لاتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بلکہ اصل نقص اس زمین میں ہوتا ہے، قلب کی زمین پر جہاں فصل اگنی ہوتی ہے۔ چنانچہ دھیان اس کی طرف ہونا چاہیے۔ بس یہاں مکمل کرتے ہیں جی، اگلی مرتبہ انشاءاللہ پھر آگے سے شروع کریں گے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔